بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اہل بیت کون ہیں اور ان سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے انبیاء کا سردار بنایا اور ساری انسانیت کا سردار بنایا، اولین و آخرین کی سرداری عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے گھر کو اور آپ کے خاندان کو سب سے اعلیٰ خاندان بنایا، سب سے اعلیٰ گھرانہ بنایا، سب سے اعلیٰ نسل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو تمام نسلوں سے اعلیٰ اور افضل بنایا، آپ کے نسب کو سب سے افضل نسب بنایا، اسی طرح آپ کی اولاد کو بھی سب سے اعلیٰ نسب، سب سے اعلیٰ حسب اور سب سے اعلیٰ خاندان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل اور آپ کی اولاد پر ہمیں درود پڑھنے کا حکم فرمایا، اور اللہ کے نبی نے وہی درود ہمیں نماز میں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا نسب چلتا ہے بیٹوں کے ذریعے سے، اور میرا نسب، میری نسل اور میری اولاد چلے گی جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ان کی نسل سے۔ اور فرمایا، قیامت والے دن ہر تعلق اور نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور تعلق کے، کہ یہ تعلق اور رشتہ آخرت میں بھی قائم رہے گا اور نفع بخش ثابت ہوگا۔ اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری اولاد پر احسان کیا اور وہ اس محسن کے احسان کا بدلہ دینے پر قادر نہ ہو سکی، تو اس احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ بروز قیامت میں خود دوں گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر حق ہے، ایسے ہی آپ کی اولاد کا اور ازواج کا ہم پر حق ہے، اور آپ کے صحابہ کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج کو امہات المومنین بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کے لیے پسند فرما کر پھر اپنے نبی سے فرمایا کہ اب آپ ان کے علاوہ کسی اور کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے اور نہ ان کو طلاق دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی کی اولاد ہے کہ ان کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یاد رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی اللہ کے پاس پہنچ گئی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ کے بعد انتقال ہوا۔ ان کو یہ خوشخبری سنائی، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت علی کو خوشخبری سنائی کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ نیز اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اللہ کے نبی کی آل و اولاد سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان اس سے مکمل ہوتا ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد کو اس لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ان پر بھی مستقل درود بھیجنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ چنانچہ اللہم صلی علی محمد کے بعد وعلی آل محمد کہہ کر ان حضرات کی مستقل حیثیت کو بیان کیا گیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 2 چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کو تھامے رکھو گے
تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن مجید اور دوسری میرے اہل بیت۔ تو ان کی تذکروں کو زندہ کرنا حقوق واجبہ میں سے ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت عملاً اس حدیث کو بھول گئی اور اہل بیت کے مبارک تذکروں کو فراموش کر بیٹھی۔ اس بھولے سبق کی یاد دہانی کے لیے ہمیں تاریخ کی مستند کتابوں کی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے محبت واجبات دین میں سے ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارا ذریعہ نجات ہے اور وہی حضرات حق تعالیٰ کے ہمارے وسیلہ ہیں۔ امید ہے کہ کل قیامت کے دن انہی کے وسیلہ سے ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اے اہل بیت، تم سے محبت رکھنا اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے۔ یہ حکم اس نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ تمہارے عظیم المرتبت ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے ایسی محبت سکھا دے جیسی وہ چاہتے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایسی ہی اسلامی سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔